الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی حدیث جبرائیل ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، قیامت اور علامت قیامت پر یہ ہماری چوتھی قسط پاٹھ نمبر 4 چل رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے چند علامات قیامت کی ذکر کی گئی تھی۔ ایسی ہی ایک علامت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ وہ علامت قیامت جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور وہ ظاہر بھی ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو برہنہ پا اور ننگے جسموں کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، عالی شان عمارات بنانے اور گھروں کی زینت و آرائش کے کام میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں اور اس پر فخر و مباحات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت سے ہے جب مسلمانوں کو مختلف ملکوں میں فتوحات حاصل ہوئی، مال و دولت کی کثرت ہو گئی اور لوگ دنیا جمع کرنے کی مہم میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے مقابلہ کرنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسلام، ایمان، احسان اور پھر قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں قیامت کی علامات کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور تو دیکھے گا کہ برہنہ پا، ننگے بدن، فاقہ زدہ چرواہے اس قدر دولت مند ہو جائیں گے کہ بلند و بالا عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ صحیح مسلم باب الایمان حدیث نمبر 8۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جب تو برہنہ پا، بھوکے اور فاقہ کشوں کو لوگوں کا سردار بنتے دیکھے تو سمجھ لینا کہ یہ قیامت کے آثار اور علامات میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ بھوکے، ننگے اور فاقہ کش بکریاں چرانے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عرب۔ مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 319۔ اس میں شک نہیں کہ گھر بنانا، عمارتیں تعمیر کرنا اور انہیں بلندی تک لے جانا کوئی حرام کام نہیں، خصوصاً جب ان میں تجارتی فوائد ہوں اور یہ فخر و غرور اور تکبر کے لیے بھی نہ ہوں۔ عمارات میں تداول یعنی زیادتی دو طرح سے ہو سکتی ہے۔
ایک تو انہیں کئی کئی منزلیں بنا کر بے تحاشا بلند کرنا، اور دوسرا انہیں خوب سجانا، مضبوط کرنا، منقش کرنا، وسیع کرنا، ان میں کثرت سے مجالس اور ملحقہ عمارات بنانا۔ یہ سب کچھ موجودہ زمانے میں امر واقع کے طور پر موجود ہے، جبکہ اموال کی کثرت ہو چکی ہے اور لوگوں پر دنیا کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ مقصد کلام یہ ہے کہ صحراؤں کے بدو جو بکریوں کے چرانے والے تھے، صحرا کو چھوڑ دیں گے اور اونچی عمارتیں بنانے میں مبالغہ اور مقابلہ بازی کریں گے۔ گھروں و دکانوں اور پلازوں کی یہ سب کچھ تعمیر فخر و غرور اور تکبر کے لیے ہوگی۔ ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کی بلڈنگ دوسری تمام عمارات سے بلند ہوں۔ آج کے زمانے میں عربوں میں بھی اور غیر عربوں میں بھی عمارتوں کی تعمیر میں مبالغہ کا رواج عام ہے، اور نہ صرف افراد بلکہ حکومتیں بھی اس دور میں شامل ہو گئی ہیں، اور وہ بھی بلند و بالا پلازوں کے بنانے اور ان پر فخر و غرور کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایک اور علامت بتائی گئی، خاص لوگوں کو سلام کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خاص و عام کو سلام کہنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ یہ لوگوں کے درمیان محبت اور رابطے کی علامت بن جائیں۔ حکم دیا گیا کہ چھوٹا بڑے کو، غنی فقیر کو سلام کرے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر عرب و عجم اور سیاہ و سفید کو حکم دیا کہ وہ ہر شخص کو سلام کہے جس سے واقف ہو یا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایماندار نہ ہو جاؤ، اور تم ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ صحیح مسلم باب الایمان حدیث نمبر 54۔ علامت قیامت میں سے ہے یہ بھی ہے کہ صرف خاص لوگوں کو ہی سلام کیا جائے گا۔ وہ اس طرح کہ ایک شخص صرف اسی کو سلام کہے گا جس سے اس کی جان پہچان ہوگی، جس سے واقفیت نہ ہوگی اسے سلام نہیں کہے گا۔ جبکہ سنت یہ ہے کہ سلام ہر مسلمان کو کیا جانا چاہیے، آپ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ ابو الجحد کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، ابن مسعود تم پر سلام ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی مسجد میں داخل ہوگا مگر اس میں 2 رکعت ادا نہیں کرے گا، اور یہ بھی کہ ایک شخص سلام صرف اسی کو کہے گا جس سے اس کی واقفیت ہوگی۔ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 283۔ صحیحین میں روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6236، صحیح مسلم حدیث نمبر 39۔ یہ چیز اتنی زیادہ
شدت کے ساتھ لوگوں کی طبیعتوں میں آ چکی ہے کہ اب تو شناسا لوگوں میں بھی میری جماعت تیری جماعت ہو گئی ہے، میرا ہم مزاج ہے، میں جس مسلک و مشرب و مزاج کا ہوں اسی مشرق و مسلک و مزاج کا بندہ ملتا ہو تو میں اسے سلام کروں گا، اس کے خلاف کوئی اور بندہ نظر آ جائے، چاہے وہ اپنے مقام میں بہت بڑا عالم ہو، ایمان والا ہو، زہد و تقوی کا حامل ہو، اسے سلام نہیں کریں گے، کیونکہ وہ میرے مزاج کا نہیں ہے، میرے مزاج کا نہیں ہے۔ تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ بھی علامت قیامت میں سے ہے کہ آدمی دیکھ کر سلام کیا جائے گا، آدمی دیکھ کر سلام کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے یہ جو علامتیں آپ حضرات کے روبرو گوش گزار کی جا رہی ہے، گہرائی کے ساتھ، دھیان اور توجہ کے ساتھ ان علامات پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ علامتیں غیر محسوس طریقے پر میری طبیعت میں تو نہیں آ رہی ہے، کہیں ان علامتوں کا میں تو شکار نہیں بن رہا ہوں۔ قرب قیامت کی علامات کہیں میری زندگی سے ہوتی ہوئی تو نہیں ظاہر ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں چند اور علامات گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ساری امت اسلامیہ کو ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو کھڑے کیے جانے سے پہلے، حاضر کیے جانے سے پہلے، پیش کیے جانے سے پہلے ہمیں اپنی زندگی سنوارنے کی، بنانے کی، صحیح سمت میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔